جو احباب فلسطین کے ساتھ ایک تحقیق کے لیے یہاں پر آئے ہیں حضرات، اہم چیز یہ ہے کہ اسرائیل کا وجود کہاں سے آیا؟ اسرائیل تھا ہی کہاں؟ کسی کے گھر میں کوئی بیٹھ کے زبردستی گھس کے بیٹھ گیا، اگر مکاندار اس کو گھر سے نکالنے کے لیے جدوجہد کرے قانونی طور پہ کسی بھی طرح، تو اس کو ظالم کہیں گے، یا جو غاصب ہے جو گھر میں گھس کے بیٹھ گیا اس کو غاصب کہیں گے۔ کسی بھی گھر میں کوئی اگر آ کے باہر والا گھر میں بیٹھ گیا، وہ ظالم ہے یا گھر والا ظالم ہے اگر نکالنے کی کوشش کرنے والا؟ یہ عرصے دراز سے جدوجہد جاری ہے ان ظالموں کو، ان غاصبوں کو ان کے گھر میں سے نکالنے کی۔ فلسطین ایک وطن ہے، فلسطین ایک ایسا وطن ہے جہاں پیار و محبت، بہت ہی بہترین لوگ وہاں کے رہنے والے۔ عزیز پاشا صاحب کے ساتھ ہم گئے تھے مسجد اقصی میں، ہم نماز پڑھے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ کہ ایک لڑکا فجر کی نماز کو جا رہا تھا، گزشتہ 5-6 سال پہلے جب ہم گئے تھے، وہاں سنایا گیا ہمیں واقعہ 1.5 مہینہ پہلے اس وقت سے۔ نماز کو ایک 12 سال کا بچہ جا رہا تھا فجر میں، تو وہ غاصبین جس کے دل میں ذرا بھی انسانیت نہیں ہے، وہ بچے کو پیٹرول پلا دی، زبردستی پیٹرول پلا کر اس کے منہ میں آگ لگا دی، جس سے اس کا پیٹ پھٹ گیا۔ چیتھڑے اڑ جا رہے ہیں، ہزاروں گھر، مکانات، بلڈنگیں پورے تباہ ہو رہے ہیں، اور ظالم پھر وہی قرار پائے جا رہا ہے۔ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے پرامن طریقے سے، جس طرح سے عزیز پاشا صاحب نے کہا کہ عدنان ابو الہیجہ صاحب جو فلسطین کے سفیر ہیں ہندوستان میں، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم تمام فلسطینی یہی کہہ رہے ہیں، کوئی آئے اور ہمارے ساتھ انصاف کرائے۔ انصاف کی دہائی دینے والے UN والے تمام لوگ فلسطینیوں کو ظالم قرار دے رہے ہیں، جبکہ آپ کو پتا نہیں، جس دن ہم نماز پڑھ رہے تھے فلسطین مسجد اقصی میں، 30 سال کے نوجوان کو وہیں مار کے شہید کر دیا۔ یہ روزانہ کے واقعات تھے، روزانہ وہاں کے بزرگ ملے ہم سے، مل کے رو رہے تھے، بولے کہ یہ جو فلسطین ہے ہمارا نہیں ہے، تمام مسلمانوں کا ہے، تمام عالم کے مسلمانوں کا ہے۔ یہ فلسطینیوں کا بیت المقدس مسجد اقصی صرف فلسطینیوں کے لیے نہیں ہے، کہ قبلہ اول ہے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کیے تھے۔ معراج میں جانے سے پہلے جب اللہ تعالیٰ نے مکے سے بیت المقدس کو لے گئے، وہاں نماز پڑھائے، پھر وہاں سے ہم وہ جگہ بھی دیکھے جہاں براق، جس جگہ پر پتھر پہ جو پہاڑ پر پیر رکھ کر گئے تھے، وہ بھی ہم وہ منظر تمام لوگ دیکھیں۔ ہمارا ایمانی رشتہ ہے فلسطینیوں سے، بیت المقدس سے، مسجد اقصی سے۔ تمام لوگ جو دنیا کے انصاف پسند ہے، جس طرح سے الحمدللہ CPI CPM تمام لیفٹ پارٹیز انصاف کے لیے بات کر رہے ہیں، آج جمع ہوئے ہیں۔ جمع تو ان کو ہونا چاہیے تھا جو شہر کے بڑے بڑے عالم اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، وہ لوگ آنا چاہیے تھا فلسطین کے حق میں۔ ہندوستان میں 2 طرح کے لوگ ہو گئے ہیں، ایک انصاف کے لیے فلسطین کے انصاف کی بات کر رہے ہیں، فلسطینیوں کے ساتھ انصاف کی بات کر رہے ہیں، دوسرے فلسطینیوں کو، جو لوگ اپنے گھر سے ظالموں کو، جو غاصبوں کو، قبضہ کیے ہوئے لوگوں کو نکالنے کی جدوجہد کر رہے ہیں، ان کو ٹیررسٹ بتا رہے ہیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ صرف تعصبیت کی بنا پر یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ ہم تمام کو چاہیے کہ فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں، اور زیادہ سے زیادہ ہماری آواز، ہماری ملک کے ارباب مجاز کے علاوہ ہماری آواز ان فلسطینیوں تک بھی جانا چاہیے کہ ہم ہندوستان کے بھائی، ہم آپ کے ساتھ ہیں، تمام ہندو مسلم لوگ آپ کے ساتھ ہیں، انصاف پسند لوگ آپ کے ساتھ ہیں۔ عربوں کی اکثریت کا، عربوں کی نہیں بلکہ عربوں کے جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، جو وہاں پر امیر کی شکل میں، بادشاہوں کی شکل میں اپنا ایمان بیچ دے ہیں، ان کو زندگی پیاری ہو گئی ہے، انصاف پیارا نہیں ہے۔ لوگ مارے جا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں ایک پیر اٹھا کے لے جا رہا ہے، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ یعنی وہاں پر بے گناہ مار دیے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ انصاف کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ جو لوگ اپنے حق کے لیے، لوگ واقعی اپنے حق کے لیے گھسے، وہ لوگ روزانہ مار رہے، روزانہ۔ آخر میں تک آ کے کیا کرے گا؟ اپنے ہی گھر میں ظلم ہو رہا ہے، اپنے کو یعنی اب 20 لاکھ غزہ کے 20 لاکھ لوگ ہیں،
पूरे 20 लाख मुसलमानों को, पूरे 20 लाख वहां पे जो बसने वालों को तमाम को तबाह करने की बात करें, कोई आवाज नहीं कर रहे। उल्टा उन लोगों को, मजलूमों को वहां पर टेररिस्ट करार दिया जा रहा है। आप तमाम के दिलों में कम से कम जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, बहने हैं, छोटे छोटे बच्चों के वहां पर ग़िज़ा, पानी, लाइट सब बंद कर दी गई, तमाम चीजें मुनक़ते कर दी गई हैं, उनको मुहासरे में ले लिया गया है। इस वक्त हम तमाम की जिम्मेदारी है कि इंसाफ के लिए आवाज उठाएं और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह उनकी मदद करे, उन मजलूमों की, उन बच्चों की, बेगुनाहों की, जिनमें खवातीन है, कोई लड़ाई से ताल्लुक नहीं है, जो बूढ़े हैं उनका लड़ाई से कोई ताल्लुक नहीं है, बच्चे हैं जिनका लड़ाई से कोई ताल्लुक नहीं है, उन लोगों के लिए दुआ करें कि अल्लाह उनकी मदद करे, अल्लाह उनके गैब से मदद करे और जालिमों का खात्मा करे, अल्लाह उनको नेस को नाबूद करे, अल्लाह इंसाफ को कायम करे, इंसाफ का बोलबाला फरमाए और फलस्तीन, आजाद फलस्तीन, अल्लाह ताला फलस्तीन को आजाद कराए, बैतुल मुक़द्दस को और मस्जिद अल अक़सा को आजाद कराए। मैं तमाम का मशकूर हूँ।